أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ آمین تو کہیے، دعائیہ جملے میں آمین کہنا چاہیے۔ مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا ہنسنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو۔ زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن تیرے رنگ میں ہمیں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو، تیرے رنگ میں ہمیں رنگنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، وفا کرنا جفا سہنا الہی تیری خاطر ہو، وفا کرنا جفا سہنا الہی تیری خاطر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابه بعدد من صلى وصام بعدد من قعد وقام إلى يوم القيام۔ سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل
جوڑنے والے صدر باوقار معزز و موقر حضرات علماء کرام، ہم سب کے محترم اڑیسہ کی سرزمین کے سرخیل حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رئیس الجامعہ اشرف العلوم کیندرا پاڑا، امیر شریعت صوبہ اڑیسہ، حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، بہت دیر سے آپ نے علماء کرام کی ولولہ انگیز رہنما تقاریر آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اللہ کا نظام بھی یہی رہا ہے کہ رسولا من انفسہم، جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کے اندر یہ جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہی جانوں میں سے ایک جان کو ہم نے اپنا لاڈلا منتخب کر کے مصطفیٰ بنا کر، مجتبہ بنا کر، مرتضی بنا کر نازل کیا کہ وہ میرے بندوں کے دلوں کو سیقل کرتے ہیں حکمت و دانائی کی باتوں کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی رہنمائی اور رہبری کرتے ہیں۔ وہ آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، جن کی ذات کے عنوان سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے میراث کے، آپ کے متروکہ علم کے جو جانشین اور اس کے وارثین ہیں وہ علماء کرام آپ کے سامنے ہیں، اور ان کے بیانات کے بعد آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، گرچہ ہمارے نفس کے خلاف بھی بات پڑتی ہوگی، تاہم یہ کڑوے میڈیشن کو ہم کو کھانا پڑے گا تاکہ ہمارا وہ ٹائیفائڈ، تاکہ ہمارا وہ نیمونیا، تاکہ ہمارا وہ بخار جو دنیاوی آلائش گندگیوں کی وجہ سے ہمارا نفس اور ہم بیمار ہو چکے ہیں، اس بیماری سے نجات پا سکیں۔ تو رب ذوالجلال کا ہمیشہ یہی قاعدہ رہا ہے کہ انہی جانوں میں سے ایک جان کو جب نبی بنا کر کے بھیجا تو نائب نبی کہیں اور سے آئیں گے کیا؟ بولو ایمانداری سے، نائبین رسول بھی انہی علاقوں سے، انہی گاؤں سے، انہی قبیلوں سے اللہ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم سید عالم نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء علاقے کے ہوا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام چچا ہیں ایک علاقے کے لیے، لوط علیہ السلام بھتیجے ہیں اسی زمانے میں دوسرے علاقے کے لیے۔ دوست بزرگوں، ہر علاقے کے اندر ہم چاہیں نہ چاہیں نعمت غیر مترقبہ کے طور پر رب کائنات نے ہر گلی کوچے کے اندر علماء کو پیدا کر چکا ہے اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، کیوں دین کی حفاظت کرنی ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے تو محافظین پیدا نہیں ہوں گے تو دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ابھی مولانا چند باتوں کی طرف نشاندہی فرما رہے تھے کہ مسلمان اسماء اپنے بچوں کے ناموں کو مرضی کے مطابق مولانا گوگل کے ذریعے رکھ لے رہے ہیں۔ مولانا گوگل نے جو کہہ دیا رکھ دیا، چاہے اس نام کا معنی وہ خوبصورت بنا کے کرتے ہیں، حقیقت میں وہ پاخانے سے بدتر نام اور اس کا ترجمہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اپنے علماء پر اعتماد کریں اور ان کی باتوں پر غور کریں، ان سے پوچھیں کہ ہم اپنے بچوں کا نام کیا رکھیں، اپنی مرضی کے مطابق رکھیں۔ میرے سونگڑا میں پڑھانے کے زمانے میں سن 86 سے لے کر 2000 تک پڑھا رہا تھا، خوردے کے ایک گاؤں سے ایک خط آیا، ایک منی آرڈر آیا، اس کے پیچھے ایڈریس لکھا ہوا تھا
محمد ابلیس، بناوٹی بات نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے حضرت مولانا سراج الساجدین صاحب کا تقریر اگر کہیں ریکارڈ مل جائے تو آپ کو سنیں گے، اس میں حضرت نے بھی فرمایا تھا محمد ابلیس. تو حضرت نے رقم وصول کیا مدرسے کے لیے، لیکن ایڈریس میں نام صحیح کر کے بھیجا کہ ہو سکتا ہے جس سے لکھوایا ہوگا وہ ڈی کے بجائے بی لکھ دیا ہو، اور ریس کے بجائے ادریس کے بجائے ابلیس لکھ دیا ہو. حضرت نے خط میں لکھا اور پھر نام صحیح کر کے لکھا جناب ادریس صاحب دامت برکاتہم، آپ کے عنایت کردہ رقومات دستیاب ہوئے، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، بچوں سے دعا بھی کرائی جائے گی، اور پھر واپس رسید کاٹ کے خط کے ذریعے لفافے میں ڈال کر ٹکٹ لگا کر بھیجا جائے. پہنچ جانے کے بعد مان لینا چاہیے، لیکن نہیں، انہوں نے الٹے جواب بھی دیا، دوسرا خط بھیجا کہ حضرت آپ نے جو میرا نام لکھا ہے ادریس، میرا نام ادریس نہیں، میرا نام ابلیس ہے. اب سے اگر خط لکھا کریں، ایڈریس لکھیں تو میرا نام ابلیس لکھا کریں. بولیے، یہ علماء سے دوری کے سبب تو ہی ہوا ہے کہ جس پر لعنت قیامت تک برستی رہے گی، اس لعنتی کا نام ہم اپنے نام کو رکھ لے رہے ہیں، سمجھ رہے بہت اچھا نام ہم نے رکھ لیا. بھائیو اور دوستو، اللہ کہتا ہے رسولا من انفسہم. یہ تعریف، یہ سیرت، یہ آپ کی عظمت کو اللہ بتا رہا ہے کہ رسول پاک سید عالم و عظیم ہستی ہے کہ جن کو پیدا کر کے میں نے تمام امت مسلمہ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اس سے بڑا احسان کچھ ہو ہی نہیں سکتا. سارے احسانات میں عظیم احسانات، عظیم احسان میں نے یہ کیا ہے میرے بندوں پر کہ انہی جانوں میں سے ایک جان یعنی محمد کو ہم نے نبی بنا کر کے بھیجا. وہ رسول ہمارے دلوں کو، ہماری جسم کے حالات کو، ہماری دنیاوی زندگی کو، ہماری اخروی زندگی کو، ہماری باطنی زندگی کو، ہماری روحانی زندگی کو ایسا سیکل کر کے چلے گئے ہیں، جو اس طریقے پہ چل پڑے گا وہ یقیناً کامیابی کی قدم چومے گا، اور وہ آخرت میں کامیاب اور فائز المرام بن جائے گا. یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے، یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے، انہی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے قرب حق کے کئی راستے مگر والی نبی کا راستہ سیدھا دکھائی دیتا ہے. ہر نبی کا راستہ سیدھا رہا، یقیناً رہا، لیکن تمام راستوں کو رب ذوالجلال نے آقا کو پیدا کر کے قرآن کا نزول فرما کر تمام راستوں کو اللہ نے مسدود کر دیا. یہ سب کے سب مسدود ہیں، یہ سب کے سب بند ہو چکے ہیں. اب ایک راستہ میں نے کھولا ہے، وہ قرآن کا راستہ، وہ رسول کا راستہ، وہ صحابہ کا راستہ، وہ دین و شریعت کا راستہ. جو اس راستے پہ چل پڑے گا، جو اس راستے کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائے گا، یقیناً وہ فائز المرام، دنیا میں بھی کامیابی اس کا مقدر چومے گی، اور آخرت میں بھی کامیابی اس کو نصیب ہوگی. بھائیو بزرگ اور دوستو، میں نے حدیث پاک کے ٹکڑا بھی قرات کیا تھا، وقت کم ہے. حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے بیانات اور ان کی دعا پہ اجلاس کا اختتام ہے. تاہم میں ایک حدیث کی قرات بھی کی تھی، اصلاح معاشرہ کا تو میں مضمون اٹھا ہی نہیں پایا ہوں وقت کی قلت کی بنیاد پہ. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میری امت سن لے، کوئی بھی کام بغیر اللہ کے نام لیے اگر تو کرتا ہے تو کام دم کٹا ادھورا جزامی پہ برکتا ہوا کرے گا. اور جس کام میں اللہ کا نام لے لیا جائے، جس کام میں اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع کر دی جائے، یقیناً وہ برکت والا، خیر والا، اور جو ہے نور والا، روشنی والا، رحمت والا بن جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ زبید علی صاحب
مرحوم مغفور مجھ سے بھی بہت محبت کرتے تھے، سونگڑا مدرسہ آیا کرتے تھے، اور میرے گاؤں سادگڑیا بھی ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے۔ گاؤں پہنچ گئے پوچھ کے، اور ان سے کہنے لگے عمر صاحب کو پہچانتے ہیں؟ میں کہا کون عمر؟ وہ جو راج نگر میں ملازمت میں تھے ویڈیو آفس میں، ان کو عمر۔ میں کہا میرے بڑے بھائی ہیں۔ تو مرحوم مغفور مجھے، میں نے جب کہا بڑے بھائی ہیں، لپٹ گئے اور کہنے لگا آپ سے تو بہت پرانے تعلق تھے، لیکن چلیے بھائی کے پاس چلنا۔ گئے، پھر میں بھی ایک مرتبہ ان کی حاضری میں آیا تھا۔ مرحوم مغفور علماء سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا۔ فرمایا کہ اے میرے امتیوں، عالم بن جاؤ، پڑھنے والے، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ نہیں بن پاتے ہو تو کم از کم علماء کے پاس بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں سیکھنے والے بن جاؤ، متعلم بن جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، دو کام نہیں کیا، تیسرا کام کرو کہ ان کے باتوں کو سننے والے بن جاؤ۔ اگر یہ بھی کام تم سے نہیں ہو پا رہا ہے، کم از کم ان سے، اہل علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ کتنا ہوا؟ 4 ہوا۔ آپ نے فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، 5ویں بد بننا۔ اگر آدمی محبت نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ بولو، ذرا زبان کھولو۔ اگر محبت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بولو۔ یقیناً دشمنی کرے گا، ان سے عداوت رکھے گا، ان کی پیٹھ پیچھے غیبت کرے گا، ان کو نیچے دکھانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مت بننا، 5ویں مت بننا۔ یہ 4 بننا، 5ویں مت بننا۔ 5ویں اگر بنو گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ لاڈلے ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، اللہ نے انہیں اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور ان سے دین کا کام لے رہا ہے، دین کا کام لیتا رہے گا۔ یہ مسلمانوں کی رہنمائی کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے علماء سے محبت کرنا، اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ آیا ہے علماء ہی اس کی درستگی کے لیے بول رہے ہیں، نماز کی پابندی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بھائی برادری میں آپس میں محبت کا تذکرہ کرتے ہیں، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارو، آپس میں نفرت کو مت بانٹو، محبت کو بانٹو، آپس میں لین دین، معاشرے کے اندر اپنا معاملہ صاف رکھو، معاشرہ صاف رکھو، اپنے اندر کسی کا حق باقی نہ رکھو، اپنے آپ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کی دل کی دکھنے والی بات نہ کرو۔ اگر ایسا ہم کریں گے آخرت میں بڑی پکڑ ہے۔ ایک موقع پر رسول کریم سید عالم نے ماں عائشہ سے فرمایا عائشہ میں آج تم کو وہ کچھ بات بتا دینا چاہتا ہوں جو تم چاہو گی۔ کہنے لگی ابھی پوچھ کر آتی ہوں ابا جان سے۔ صدیق اکبر کے پاس پہنچی، صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی اللہ کے رسول سے ایک بات یہ پوچھ لینا، اے اللہ کے رسول آپ جب معراج کی شب اللہ کے بارگاہ میں حاضری دیے تھے تو راز کی بات جو اللہ نے آپ سے کہی تھی آپ وہ بات بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا بڑا مسئلہ ہے، بڑی مانگ ہے، پھر بھی فرمایا اللہ اس راز کو کھولنا چاہتے تھے، اسی لیے فرمایا اے عائشہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے لاڈلے نبی آپ کی امت اگر کسی کو خوش کر کے آ جائے گی دنیا سے، کسی کا دل دکھانے کے بجائے اس کو خوش کر کے آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو جنت عطا کر دوں گا، میں اس کو جنت عطا کر دوں گا۔ ماں عائشہ نے سن لیا اور ابو صدیق اکبر نے فرمایا تھا عائشہ آ کر مجھے بتا دینا۔ ماں عائشہ پہنچی، پوچھا بیٹی کیا بات ہوئی؟ فرمایا عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین نے ابا جان میرے آپ کے ہم سب کے محسن کرم فرما رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس بات سے راضی ہو جاتا ہے کہ بندہ اگر کسی بندے کو خوش کر کے دنیا سے آئے گا تو اسے جنت دے دے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر غمزدہ ہو گئے اور رونے لگے
اور فرمایا عائشہ، حضرت عائشہ نے فرمایا بجانے تو خوشی کا مقام ہے، آپ غمزدہ ہو گئے، رو رہے، چونکہ مزاج رسول اتم درجے کا، اکمل درجے کا اگر کسی نے حاصل کیے ہوئے تھا تو حضرت صدیق اکبر تھے کہ رسول کریم سید عالم کے مزاج شناس تھے۔ آپ جس بات کو بول رہے ہیں اس انداز میں سمجھنے کی صلاحیت حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے بدرجہ اتم عطا فرمائی تھی۔ فرمایا بیٹی تم خوش ہونے کی بات کر رہی ہو، لیکن میں اس بات کی طرف توجہ کر رہا ہوں، دھیان دے رہا ہوں کہ اگر کوئی ناراض کر کے جائے گا تو اس کا اللہ کیا انجام کریں گے، میں اس کی وجہ سے غمزدہ ہوں اور رو رہا ہوں۔ مزاج رسول بھی یہی تھا کہ کوئی امتی میرا اس دنیا سے جہنمی بن کے نہ جائے، سب جنتی بن کر کے جائیں۔ آپ نے فرمایا جو ناراض کر کے آئے گا اس کا انجام کیا ہوگا، اس لیے میں غمزدہ ہوں۔ بھائیو بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اپنی آخرت، اپنی عاقبت کی فکر کریں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، سب چھوڑ کر جا چکے، ہم بھی جانے والے ہیں۔ ہم کو جانا ہے تو کیسے جانا؟ زبید علی صاحب، اصغر صاحب جی، مشرف علی صاحب اور ان کے خاندان کی حملے، عبد الواحد صاحب جنہوں نے مکان بنایا اور اس گھر کی تعمیر کے افتتاح کے لیے اللہ کے نام سے افتتاح کروایا، علماء کو بلایا، اللہ کا ذکر سنوایا۔ یہی تو دین کا کام ہے، کیا دین نہیں؟ اللہ کے رسول کے فرمود فرمان کے مطابق کہ کوئی بھی محتم بالشان کام کرو اللہ کے نام سے کرو۔ الحمدللہ ذکر اللہ کے ذریعے سے کام کا افتتاح اور ابتدا کیا گیا ہے۔ یقیناً برکتوں سے اللہ مالا مال فرمائیں گے، خیر اور بھلائی سے مالا مال فرمائیں گے، ان کی نسلوں میں اللہ علماء پیدا فرمائیں گے، حفاظ پیدا فرمائیں گے، اور ان کے کاموں میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائیں گے۔ ہم اور آپ اسی انداز میں چلیں کہ جو دین کی باتیں اللہ اس کے رسول کی ہمارے سامنے آئے، دل و جان قبول کرنے کی کوشش کریں اور چاہیں کہ اس پر ہم کیسے عمل پیرا ہو جائیں۔ تین چیز کا نام ایمان ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، کہ زبان سے آدمی اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرے، اکیلے ہونے کا اعلان کرے، لا شریک ہونے کا اعلان کرے، اور اس پر کار بند رہے، دل میں اس کو یقین ٹھان لے، اور پھر عمل سے ظاہر کرے کہ میں اسی ایک اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ تو دل کا یقین کا پتہ کب چلے گا کہ اس نے دل سے یقین کر لیا ہے؟ جب عمل اس کا ظاہر ہوگا تو پتہ یہ چلا۔ دل کی بات کو ہم نہیں جان سکتے، عمل اگر اس کا آ جاتا ہے تو سمجھ لو کہ زبان سے کہی ہوئی بات کو اس نے دل میں لے لیا تھا، دل میں لیا تھا تو عمل پہ اتر آیا ہے۔ اسی لیے ان چند کلمات کے ساتھ وقت کی قلت کی بنیاد پر، چونکہ آپ اپنے اکابر علماء اور اپنے علاقے کے علماء، خصوصاً حضرت مولانا ابو البیان ابو سفیان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب امیر شریعت و نائب صدر جمعیت العلماء، اسی طرح حضرت مولانا غفران احمد صاحب دامت برکاتہم نائب صدر جمعیت العلماء اڑیسہ، اور اس سے پہلے اس کے بعد حضرت مولانا مفتی صالح الزمان صاحب، نوخیز نوجوان عالم ربانی کہا جائے، ازہری، دارالعلوم دیوبند سے بھی دو جو ہے کہ جگہ ان کو اللہ نے مقام علیہ عطا فرمایا۔ ازہر ملک شام، ملک مصر سے ازہر العالم جامعۃ الازہر سے فراغت ملی۔ ابھی ایک عظیم ادارے کے عظیم مدرس اور معلم، اور اسی طریقے سے وہاں کے علماء میں برتری اللہ نے عطا فرمائی ہے، جو شیخ مکرم حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم، جو ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے اور اپنے بیانات غالیہ سے ہم سبوں کو نوازیں گے۔ اسی طرح دعا پر حضرت ہی کے جلسے کا اختتام ہوگا۔ ان تمام علماء کی باتوں کو ہم نے سنا ہے، اللہ میں نے بھی سنا ہے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما، پورے مجمع کو توفیق عطا فرما۔ میرے نوجوانوں، آج سے طے کرو اس
مجلس سے عہد کرو کہ ہم ایکتائی کو اتفاق اتحاد کو ہر چیز کو چھوڑ دیں گے، اتفاق کو چھوڑیں گے نہیں، اتفاق کو پکڑیں گے اور اس کے لیے اپنی عزت کی قربانی دینی پڑے عزت کی قربانی دے دیں گے اور اپنے بڑوں کا احترام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا ولم يبجل علماءنا فلیس منا۔ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور جو بڑا اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور جو لوگ اپنے علماء کی تعظیم و تقریر نہ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہماری جماعت سے خارج ہے۔ ایک ہو جاؤ مسلمانوں خدا کے واسطے، ایک ہو جاؤ مسلمانوں خدا کے واسطے، ایک ہو جاؤ مسلمانوں خدا کے واسطے، رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے، رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ ان دو ایک ہی شعر کے ذریعے میں اپنے نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں اتفاق اتحاد کا۔ امید کرتا ہوں کہ بار دیگر اگر حاضری ہوئی یا آپ کے ان علماء کے ذریعے مجھے خبر ملی کہ آپ نے پورے گاؤں کے اندر اتفاق اتحاد کے جھنڈے کو لہرا دیا ہے، دوستو پوری دنیا تمہارے قدموں پہ جھک سکتی ہے اگر تم متفق اور متحد ہو جاؤ۔ ابھی حضرت مولانا نے ایک مثال دی تھی اسکول کی معاملے میں، آپ نے ہمت کی، اللہ نے آپ کی مدد کی، ہمت مردہ مدد خدا۔ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت منانے سے کیا فائدہ، بات حق کی سنو راہ حق پر چلو، بات حق کی سنو راہ حق پر چلو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت منانے سے کیا فائدہ۔ وآخر دعوانا